السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. رواه البخاری. ابھی بخاری شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما. ہر روز صبح کے وقت دو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ہر روز صبح کے وقت دو فرشتے حاضر ہوتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ فیقول احدہما، ایک فرشتہ کہتا ہے، دو فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے: اللہم اعطی منفقا خلفا. اے اللہ، فرشتہ دعا کر رہا ہے، اے اللہ اس بندے کے مال میں اور زیادہ ترقی دے۔ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، لٹا رہا ہے، دین کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے، ایسے آدمی کے مال میں اور ترقی دے، اور برکت دے، اور نواز۔ فرشتہ دعا کر رہا ہے: اللہم اعطی منفقا خلفا. اے اللہ تو خرچ کرنے والے کے مال میں اور اضافہ کر۔ فرشتہ دعا کر رہا ہے۔ صبح کے وقت دو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ یہ دعا کر رہا ہے، جو خرچ کر رہا ہے، اے اللہ اس کے مال میں اور ترقی دے۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، دوسرا فرشتہ کہتا ہے: اللہم اعطی ممسکا تلفا. اے اللہ جو شخص اپنا مال روک کے رکھا ہے، اس کے مال کی برباد کر دے۔ جو اپنے مال کو خرچ نہیں کر رہا ہے، جو روک کر کے رکھا ہے، سینت کر محفوظ رکھا ہے، بخیلی کر رہا ہے، نہیں خرچ کر رہا ہے، ایسے آدمی کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ صبح کے وقت فرشتہ بددعا کرتا ہے۔ اس حدیث میں خرچ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، خرچ کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ خرچ کرنے سے فرشتے کی دعا لگتی ہے، دعا ملتی ہے، اور فرشتوں کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس سے مال میں اضافہ، مال میں کثرت، مال میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن اگر آدمی مال کو روک لے، بخیلی کرے، خرچ نہ کرے، اللہ نے نوازا ہے لیکن وہ آدمی احسان نہیں کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا ہے، دین کے راستے میں خرچ نہیں کر رہا ہے، بخیلی کر رہا ہے، ایسے آدمی کے شخص میں اللہ کے فرشتے بددعا بھیجتے ہیں کہ اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ اب دیکھیے، اچانک کمپنی بیٹھ گئی، کمپنی ٹھپ ہو گئی، مشین چل گئی، کھیت اور فصل بالکل تیار ہے، کل کاٹنے کا وقت ہے، اچانک آگ لگتی ہے، پورا باغ اور پورا پوری کھیتی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ فصل، باغات میں پھل لگے ہوئے ہیں، آج کاٹنے کا وقت ہے، اچانک آندھی اور طوفان آتا ہے، پورا کا پورا درخت ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ کہیں اکاؤنٹ سے پیسہ ہیک ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، کہیں گھر سے مال برباد ہوتا ہے، کہیں دکان سے مال برباد ہوتا ہے، کہیں آدمی کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے۔ یہ سب فرشتوں کی بددعا کا نتیجہ ہے۔ تو ایک فرشتہ دعا کرتا ہے
اور ایک فرشتہ بد دعا کرتا ہے. 2 فرشتے ہر روز، ایک دن کی بات نہیں، رمضان کی بات نہیں، ہر روز 2 فرشتے اللہ رب العالمین کے پاس سے نازل ہوتے ہیں. اور اس زمین پر آنے کے بعد ہر انسان کے ساتھ یہ تعلق ہوتا ہے. ہر انسان کے پاس 2 فرشتے آ کر کے ایک تو دعا کرتا ہے، اور اگر وہ دعا کا مستحق نہیں ہے اس کے کوئی بد دعا کرتے ہیں. خرچ کرنے والوں کے سلسلے میں فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہو، ترقی ہو، برکت ہو، کثرت ہو. اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اگر وہ مال خرچ نہیں کرنے والا، بخیلی کرنے والا ہے، ایسے آدمی کے تعلق سے فرشتے بد دعا بھیجتے ہیں. فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے. لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم فرشتوں کی بد دعاؤں سے بچیں، فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بنیں. وہ کام کریں جس کے ذریعے سے فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوں. وہ کام قطعاً کبھی نہ کریں کہ جس کے نتیجے میں ہم فرشتوں کی بد دعاؤں کی مستحق ہو جائیں، ورنہ پھر دنیا میں تباہی و بربادی کی سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. لہذا ہم سب کو اللہ کی راہ میں کثرت سے خرچ کرنا چاہیے اور بخیلی اور کنجوسی سے دور رہنا چاہیے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بخیلی اور کنجوسی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله.